اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت السلام۔ اور آج 21واں رمضان کا ہونے والا بہت بڑا حادثہ انسانیت کے لیے، پیغمبر کے خاندان کے لیے، امیر المومنین کی شہادت آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت پر صبر اور اجر عطا فرمائے۔ وہ امام جو حضور کے بعد سب سے بڑا نمازی، قرآن کا قاری، متقیوں کا امام، صبر و رضا کا میں امام، انسانیت کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے کپڑے اچھے ہیں، علی اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اپنی زندگی میں ایک غریب ترین، یہی کہا جا سکتا ہے، انسان کی طرح لباس پہنا، اپنی خوراک کو رکھا، اپنی زندگی کو بالکل ایک عام آدمی کے لیول تک رکھا، صرف اس لیے کہ اللہ کے مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی یہ نہ کہے۔ ایسے بھی امام اس طرح قتل ہونے چاہیے کہ ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار۔ اسی ابن ملجم ملعون کو جب پکڑ کر ایک دفعہ لایا گیا، اس کی باتیں سنی کسی نے اور پکڑ کر لایا گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان کی چھت سے پوچھا یہ شور کیوں ہے؟ کہنے کہ یہ آدمی ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ امام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے۔ آج دنیا میں کون حکمران ہے کہ جس کو پتہ چلے کوئی آدمی اس کے قتل کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو پکڑے نہیں، قید نہ کرے؟ رسول اللہ کا اب کیا الفاظ یہی ہیں، 100% سیرت طیبہ میں چلنے والا، جس کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن پیغمبر کے بعد ایسی تبدیلیاں آ گئیں کہ علی بن ابی طالب کو علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار سے قتل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، ذہنوں کو بدلا گیا۔ علی علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا،
اس پر کام ہوا، اور صرف پھر مولا علی نہیں بلکہ سارے خاندان کو، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، انسانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جن کو پیغمبر سب کے سامنے جن کے فضائل بھی بیان فرماتے تھے، ان کی عظمت کو بیان فرماتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر کی باتوں کو نہ سنا۔ بہرحال میں تعزیت پیش کرتا ہوں، میں چند جملے قرآن کی تفسیر کے متعلق کہتا ہوں۔ آج جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں گے، جیسے کل میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ ان آیات اور اس سے پہلے کچھ آیات ہیں، یعنی 121 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے۔ جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دے دی، جنگ احد بھی مومن جو ہوتا ہے وہ فتح یاب بھی ہوتا ہے، لیکن بھلا نقصان بہت ہو گیا۔ ایک بات نہ مانی ان لوگوں نے جو تیر انداز بٹھائے تھے، چھوٹی سی پہاڑی ہے احد میں، آج بھی ہے، بہت سے اتر آئے، تھوڑے سے رہ گئے، وہ تھوڑے سے جو رہ گئے وہ شہید ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل گئی، صرف تھوڑی سی غلطی پیغمبر کی ہدایت کو نظر انداز کیا لوگوں نے۔ اس میں قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا وہ بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ جب ان کی شدید حملہ ہوا ان پر، تو تقریباً سب جو ہیں وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ قرآن مجید اس کا نقشہ یوں کھینچ رہا ہے کہ اذ تصعدون ولا تلوون، جب تم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، یہ آیت نمبر 153 میں ہے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی خراکم، تو مڑ کر کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، پیغمبر تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں بہت غم ہوا، اور یہ کیفیت تھی۔ اس سے آگے جو کیفیت بیان فرماتا ہے قرآن مجید وہ ذرا زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سوچنا شروع کر دیا، مطائفتن، یہ آیت نمبر 54 ہی ہے، مطائفتن قد اہمتہم انفسہم، وہ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں جاہلیت اسلام سے پہلے والا جو سوچ تھی وہ ان کے ذہن میں پھر لوٹ آئی، اور یہ کہہ رہے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا واقعی کوئی ہمارا بھی یوں کہیں کہ وارث ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، پھر فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے تھے جس کو تیرے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہم حق پر ہوتے، ما قتلنا ہا ہونا، ہماری بھی کوئی ویلیو ہوتی تو ہم قتل نہ ہوتے یہاں۔ بالکل امید نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم گھروں میں بھی رہتے اور اگر فرض ہوتا، لکھ دیا جاتا ہے کہ تم نے قتل ہونا ہے تو قتل ہوتے تم، یہ تو جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، 1000 آدمی نکلے تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 300 واپس آ گئے، 700 رہ گئے تھے، تاریخ میں ہے یہ بات، 700 میں وہ لوگ رہ گئے تھے، یہ ان کی حالت، ان میں سے کچھ لوگوں کی حالت جو بیان فرمایا طائفتم۔ اصل جب تک انسان خود اپنے ذہن کو دلائل کے ساتھ دل و دماغ میں نہ بٹھائے، فوراً مان تو لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے، مسلسل اپنے اوپر نظر رکھ کے اور اپنی اصلاح کرنا پڑتی ہے۔ اس جنگ میں 2 سوچیں ہوئیں، ایک یہ سوچ ہائے کاش کہ کوئی ان کو بتا دے کہ بھئی ہم ابو سفیان کو بتا دے ہم تو تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے،
ادھر جب سب چلے گئے اور پیغمبر جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، شیطان نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، اور زیادہ جو بچے تھے ان بھی کمزور ہو گئے، لیکن صرف ایک آدمی جس کے ذہن میں سوچ پیدا ہوئی کہ اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو میری زندگی کا کیا فائدہ، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، جس کی تلوار نے جو ہے بار بار وہ ٹیڑھی بھی ہوتی تھی، سیدھی بھی کرتے تھے، تو اس موقع پر جناب جبرائیل تلوار حضور نے اپنی تلوار دی اور جناب جبرائیل لے کر آئے، جس کو ذوالفقار مشہور ہے، اور بلکہ اعلان بھی کیا آسمانوں میں، لوگوں نے سنا بھی ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ جنگ احد کا ہی واقعہ ہے۔ اور پھر علی بن ابی طالب نے یہ سوچ کر کہ جب حضور شہید ہو گئے تو میری زندگی کا کیا فائدہ، ایسے لڑے کہ دشمن کے پاؤں کھڑ گئے۔ سلام ہو علی تیری ذات پر، یہ ہوتی ہے فداکاری، رسول پر جان نثاری، اور اس جان نثار کا آج شہادت کا روز ہے۔ بہرحال کون سی باتیں بیان کی جائیں، تاریخوں کو بگاڑا بھی گیا، مگر علی کی ان فضیلتوں کو وہ بگاڑ نہ سکے۔ تو اس مشکل کے بعد مسلمانوں کے گھر گھر میں جو ہے وہ ماتم بچھ گیا، کوئی زخمی، شہید ہو گئے، 70 کے قریب شہید ہو گئے، 70 کے قریب۔ میں نے کل بھی یاد کیا تھا، حضرت علی کو تقریباً 60 کے قریب زخم آئے، اتنی شدید لڑائی ہوئی۔ اور اسی عہد میں جب جناب سیدوں کو مدینے پتہ چلا کہ اعلان تو یہ ہوا نا کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں، وہاں سے عجیب اپنی چادر ان کی ہاتھ کھینچ رہی تھی، دوڑے دوڑے پہنچی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو والد گرامی کو وہ چہرہ دلوا رہی تھی۔ اسی جنگ میں جناب حمزہ شہید ہو گئے۔ یزید کی دادی اور معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی ہند نے چونکہ منت مان رکھی تھی، یا علی یا حمزہ، آپ نے حبشی غلام کو کہہ رکھا تھا کہ تم نے کو قتل کرنا ہے۔ حبشی نے نیزہ مارا، جناب حمزہ گر گئے، شہید ہو گئے۔ اس نے آ کر جناب حمزہ کے کان، ناک اور جگر نکالا، کھانے کی کوشش کی، کان ناک کا ہار بنا کے گالے میں ڈالا، اس کو کہتے ہیں مسلح۔ جناب صفیہ خاتون جناب حمزہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پتہ چلا ان کو بھی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ آئیں، ذرا دور کھڑی ہو گئیں، پیغام بھیجا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ میں بھائی کی لاش بجانا چاہتی ہوں۔ پیغمبر نے پہلے تو منع فرمایا اور کہا کہ حمزہ کی لاش ایسی نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو۔ دوبارہ اس نے درخواست بھیجی، اس بہن پر بھی سلام ہو جو پیغمبر سے اجازتیں پوچھ رہی ہے۔ جب دوبارہ پیغام آیا تو پیغمبر اٹھ کر جناب حمزہ کی لاش پر چادر دی، اور ان کے پاؤں، چادر چھوٹی تھی، قد لمبا تھا، پاؤں پہ مٹی ڈالنا شروع کی۔ پیغمبر نے جب لاش کی حالت دیکھی تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ پیغمبر کی آواز، لوگوں نے رونے کی آواز سنی۔ اگر پیغمبر آج کوفے میں ہوتے تو ان کی رونے کی آواز یقیناً کوفے کے لوگ سنتے، اور کربلا میں ہوتے تو پیغمبر کی چیخیں لوگ سنتے کہ لوگوں نے اس حسین کو کیسے قتل کر دیا،
اور کس طرح اس کی لاش کا جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہوتی، یہ پہلے حکمرانوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو اہل بیت سے الگ کر دیا، اہل بیت اتنا الگ کیا کہ ان کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ بہرحال جنگ احد کے بعد بہت مشکل میں مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو قرآن نے آ کر تسلی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہوئے تو کامیابی بزدلی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہوئے تو کامیاب اور برتر تم بھی رہو گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، لیکن انسان کو اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ فرمایا یہ تو اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی کل زخم لگا تھا، یعنی وہ جنگ بدر میں، تلک الایام، یہ بدلتے رہتے ہیں، نداولها بین الناس، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سے دوسرے لیسن ہیں جو جنگ احد سے ہمیں یا جنگ بدر سے جو ہے وہ یا کسی بھی پیغمبر کی سیرت طیبہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں بڑی تفصیل سے قرآن نے ان واقعات کو بیان فرمایا اور بڑی تسلیاں دیں سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم تو پہلے موت کی تمنا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، محمد رسول ہے بس، اور اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائے افإن مات أو قتل انقلبتم، کہ یا قتل ہو جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کا مطلب یہ سوچنے والے نے اسلام کو سمجھ کر نہیں اسلام قبول کیا۔ وہاں جب اور فرمایا جو اپنی پیچھے حالت میں چلا گیا، پچھلی حالت میں، تو فرمایا کہ اس خدا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ تفصیل سے ان آیات میں غور کریں، انسان اپنے لیے فائدہ ہے، تاکہ ہم ایسی حرکت کو کبھی ہو تو نہ کریں۔ اسلام سے منہ موڑنے والا مختلف بہانے بنا کر بچ نہیں سکے گا۔ لیکن وہاں دوسری سوچ یہ پیدا ہوئی، ایک تو سوچ یہ پیدا ہوئی کہ ہائے کوئی ابو سفیان کو بتا دے، پیغمبر اور اللہ کے بارے میں مختلف خیالات، ادھر حضرت علی علیہ السلام کے خیال سوچ دیکھیں کہ اگر پیغمبر نہیں رہا تو میری زندگی کا کیا فائدہ، لڑتے لڑتے شہادت میں بھی پاؤں گا۔ لیکن ایک اور سوچ بھی آئی، پیغمبر نے پوچھا جب ملاقات ہوئی تو علی تم کیوں نہیں بھاگے میدان چھوڑ کر؟ حضرت علی نے فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر کرتا؟ اللہ، لاکھوں درود و سلام ہو تیری ذات پر علی، جس نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، لیکن بہرحال نہ پہلے کسی نے کی۔ سلام ہو تیری ذات پر، تیرے روح پر، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سلام، اس دن آپ پر سلام، جس دن تو شہید ہوا اس دن آپ پر سلام، اور جس دن دوبارہ تجھے اٹھایا جائے گا اس دن آپ پر سلام۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان معاملات کو، ان آیات کو خالی زور سے نہیں بلکہ توجہ سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی کہیں ایسی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی۔ یہ آیت نمبر ہے 143۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، اور یہ نہیں خدا جانے گا تم میں سے مجاہد کون ہے، تم صبر کرنے والے کون ہے؟ یہ بڑا اصول ہے۔ خالی
مولی یہ کہہ کر کہ ہم مولا علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایسے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ مولا کے حکم کو نہ مانا جائے، ان کی سیرت میں نہ چلا جائے۔ مشکلات بھی آئیں گی، آتی ہیں مشکلات۔ دنیا جو ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہے، مطلب چینج کیا پتہ نہیں، پیغمبر کے زمانہ اور مولا علی کا، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں دنیا کے اندر جو ہیں وہ، لیکن ہمارے امتحانات جو ہوں گے اس طرح مختلف اوقات میں، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ امتحان کیسے ہوں گے۔ ان میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پر رہنا ہے، سوچ کو بدلنا نہیں ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسی راستے پر ہم نے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، سبحانہ و تعالیٰ نے 164 میں پیغمبر، چونکہ لوگوں کے اندر مشکلیں پیدا ہو، سوچ جو ہے نا وہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ پتہ نہیں پیغمبر حق کے پیغمبر ہیں یا نہیں، حق پہ ہیں یا نہیں، ہمارا کچھ ہوتا تو ہمیں قتل کیوں ہوتے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، یہ آیت نمبر 64 ہے، 164۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے وہ۔ یہ صحیح معنی میں جو احسان ہے، جو اپنے آپ کو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف کر لیتا ہے، اس کے لیے ہے۔ منافق کافر کے لیے تو کوئی احسان نہیں، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور نقصان میں پڑ گئے، ابدی نقصان میں چلے گئے۔ لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا، اصل میں فائدہ تو پیغمبر کی آمد کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا، انہی کے لیے خصوصی احسان ہے تو پوری دنیا کے لیے اگر وہ مانے تو، لیکن نہ مانے تو صحیح معنی میں جنہوں نے مانا انہی تو مومنوں۔ آپ اگر مومن ہیں تو آپ کو تکلیف آ گئی ہے، پیغمبر کو بھی تکلیف آئی ہے، لیکن اس احسان کو نہ بھولو، پیغمبر کی آمد کو نہ بھولو۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے قرآن مجید نے، چونکہ بہت مشکل آ گئی تھی، اور پھر شہداء کے بارے میں ریمارکس دیے۔ دیکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 169۔ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، زندہ ہیں وہ، چونکہ وہاں شروع ہو گیا، مر گئے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کھانا رکھتے تھے کچھ لوگ، وہ گھر والے شہید کے، کہیں گے ہائے کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو آج یہ کھانا کھاتا، کھانا بھی ہوتا کیا ہوگا۔ یہ جو ہے نا وہ ایسی، ظاہر ہے کہ حالات ٹھیک نہیں تھے اس وقت، لیکن پھر بھی لوگ انہی کو یاد کر کے پھر روتے تھے، کہا تم کیا بات کرتے ہو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے ان کو، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے بڑے خوش ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان سے نہیں ملے ابھی تک ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے ان کو نعمتیں اور فضل کیا ہے، اس کے وہ خوشخبری دے رہے ہیں اپنے سارے جو پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کو، ولا ہم یحزنون وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بہرحال یہ ہے وہ چیز جو اگر کہیں موقع مل جائے اور ایسی صورتحال ہو تو شہداء کا مقام بہت بلند ہے، لیکن شہید اور شہادت تب ملتی ہے جب بندہ مومن ہو، سوچ صحیح ہو، ڈائریکشن صحیح پہ چل رہا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جو بھی مرا نہ اس کی سوچ صحیح ہے نہ اعمال صحیح ہیں، بس یہ شہید ہو گیا جی۔ وہ شہادت جو ہیں آج جس طرح مسلمانوں کی موت عام ہے، اسی طرح جو ہے وہ شہادت بھی عام کر دی گئی۔ اب اس کے بعد 173 آیت میں ارشاد، بڑا زبردست بات ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن نے پیغمبر کی بات سنی، آواز پہ لبیک کہا، اصل میں وہ مومن ہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا واجر عظیم، جن کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس طرح
یعنی قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ انسان جو ہے تاکہ اس ذہن کو بنا کر جیے، اس ذہن کے ساتھ مرے۔ یہ ہر آدمی کو اپنی سوچ کو جج کرنا خود بندے کا اپنا، قرآن سامنے رکھے، قرآن کو آئینہ بنائے اور اپنی سوچ کے بارے میں سوچے کہ میری سوچ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یعنی موت سے ڈراتا ہے، مومن نہیں ڈرتے۔ اس سے آگے آیہ مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ آیہ نمبر 178 ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جنہیں ہم کافروں کو جن کو مہلت دے رکھی ہے، وہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے لیے اچھی ہے، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اگر وہ آج بچے ہوئے ہیں تو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ گناہ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو جب یزید نے مذاق اڑایا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا، اس وقت جناب زینب میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شام کے دربار میں کہا، یزید وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ تو اس وقت ہمارے میرے جوانوں کو شہید کر کے، میرے بھائی کو شہید کر کے تم خوش ہو رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو یہ خوشی بہت عارضی ہے، تمہیں ایک وقت جو ہے عذاب مہین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاکھوں سلام ہوں جناب زینب کی ذات پر کہ جنہوں نے کتنے مصائبات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھا، ماں کا پہلو زخمی دیکھا، بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا، بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، حسین کی لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سارے منظر بھول سکتا ہوں لیکن ایک منظر نہیں بھول سکتا کہ جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی، وہاں عہد کی بات اگر یاد رہے کہ جناب رسول اللہ جناب صفیہ خاتون کو اجازت نہیں دے رہے تھے، اور پھر جب اجازت دی تو اپنی چادر اوپر اڑا دی تاکہ سینہ چاک نہ دیکھے اور مسلح شدہ لاش کو نہ دیکھے۔ ہائے لاکھوں سلام ہوں حسین، تیری جیسی مصیبت اور زینب تیرے جیسا عزادار کوئی نہیں، کہ جب وہ بھائی کی لاش پہ آئی تو سب سے پہلے ایک سوال کیا، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ لاش کی حالت کو دیکھ کر کاش کہ کوئی ہوتا اور جب زینب آ رہی تھیں تو لاش پہ ایک چادر دے دیتا، بہن آ رہی ہے بھائی کی لاش پر، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، واہ محمدہ واہ جدہ واہ محمدہ، ہذا حسین ململ بالدماء، یہ حسین اپنے خون میں نہائے ہوئے پڑا ہوا، مسلوب الامامۃ والرضا، جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا ہے، جس کی چادر بھی لباس بھی اتار لیا گیا ہے۔ زینب تیرے مصائب کی انتہا نہیں۔ پھر راستے میں کربلا سے لے کر شام تک جس حالت میں یتیموں کو سنبھالتی رہی، امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہی، شام کے دربار میں بھی، کوفہ کے دربار میں بھی، ابن زیاد کے دربار میں بھی، سلام ہو تیری عظمت کو علی کی علی بیٹی، تعزیت پیش کرتے ہیں تیرے خدمت میں اپنے بابا کی شہادت پہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس پر صبر اور اجر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔